بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ اہل کتاب جب دلائل کے میدان میں لاجواب ہوئے اور ان کے پاس کوئی بات باقی نہ بچی اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ شب و روز دین برحق کو قبول کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ آپس میں مشورہ کر کے ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ تم مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ اور کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اندر شامل ہو کر پھر کچھ اعتراضات کر کے صبح شامل ہو جاؤ، شام کو انکار کر دو، یعنی ساتھ شامل ہو جاؤ اور بعد میں اعتراضات کر کے پھر انکار کر دو کہ ہم نے تو اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اس کی تعلیمات میں، اس کے احکام میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے۔ یعنی وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی مسلمان بھی تمہارے ساتھ گمراہ ہو کر دین سے پھر جائے گا۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور اس بات پہ پکے رہو کہ کسی پہ اعتبار نہ کرو، مسلمانوں پہ ہرگز اعتبار نہ کرو تب تک جب تک وہ تمہارے دین کے تابع نہیں ہو جاتے۔ ارشاد باری ہوا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالی نے متعین فرما دی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور اللہ کی دی ہوئی سچائی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے سچائی مقرر کرے یا اپنی بات کو ہدایت سمجھے تو وہ غلط ہے۔ دین برحق وہی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ یقیناً خسارے میں ہوگا۔ یہ ایک ایسا طریقہ واردات ہے کہ یہ جب سے شروع ہوا تب سے لے کر آج تک یہ چل رہا ہے، بلکہ آج اس پہ اور بھی زیادہ زوروں سے کام ہو رہا ہے۔ شروع میں ایمانیات اور عقائد میں یہود و نصارہ نے مشرکین کی بھی مدد کی، اور بالخصوص یہود کے علماء اس میں بہت پیش تھے۔ پھر جب غزوات شروع ہوئے، مدینہ منورہ کی ریاست اسلامی وجود پذیر ہوئی، تو مشرکین مکہ کو ابھارنے میں بھی یہود مدینہ پیش تھے، اور بدر و احد کے واقعات کا سبب بھی یہ بنے، پھر غزوہ خندق کا سبب بھی یہود مدینہ نے بہت جا کر شور مچایا،
اور عرب کے قبائل کو جمع کر کے کوشش کی کہ چھوٹی سی آبادی ہے ایک بارگی یہ ختم کر دی جائے۔ تب سے آج تک ان کا طریقہ کار عداوت کا چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ کریم نے انہیں نامراد کیا، انہیں شکست ہوئی، مدینہ منورہ سے نکالے گئے اور جزیرہ نما عرب سے خارج کر دیے گئے، لیکن یہ اپنی بدتینتی اور بدنیتی سے باز نہیں آئے۔ جب میدان جنگ میں مار کھا گئے تو پھر انہوں نے منافقانہ سازشیں شروع کی۔ یہ یہودی کا کیا دھرا تھا کہ جو سازش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف برپا ہوئی اور وہ اس میں مظلوم شہید ہوئے، یہ انہی کا کیا دھرا تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت پہ منتج ہوا، اور یہ یہود ہی کا کیا دھرا تھا جو سانحہ کربلا کا سبب بنا، اور خانوادہ رسالت پناہی کو بے دردی سے تحقیر کرنے والے بھی وہی لوگ تھے جن کو انہوں نے گمراہ کر کے ایک نیا فرقہ بنا دیا تھا، اور تب سے اب تک یہ اس کام میں پیش آ رہے ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ روئے زمین پہ جتنی تباہی آ رہی ہے یا مسلم ممالک پہ جتنی تباہی آ رہی ہے، افغانستان کو تباہ کرنے میں، عراق کو اجاڑنے میں، پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ یہودی کی ہے۔ یعنی تب سے لے کر اب تک یہ نامراد قوم قدم بقدم شکست بھی کھا رہی ہے، نامراد بھی ہو رہی ہے، اور اللہ کا دین باقی ہے، باقی رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں دین قبول کرنے کی توفیق ہے اور استطاعت ہے اور دین پر عمل کی استطاعت ہے، لیکن یہودیوں کی سازشیں ویسی ہی جاری و ساری ہیں اور ہر شعبے زندگی میں ہیں۔ آپ اپنے ذرائع دیکھ لیجئے، نشر و اشاعت کے اخباری مضامین پہ نظر مار لیجئے، اپنے ٹیلی ویژن کو دیکھ لیجئے، دنیا کے ٹیلی ویژن کو دیکھ لیجئے، تو جتنے ذرائع مواصلات ہیں ان میں ان کی بھرپور کوشش ہے کہ اگر کوئی مکمل کافر نہیں ہوتا تو کم از کم بدکار تو ہو جائے، نیکی تو چھوڑ دے۔ پھر نئے نئے اعتراضات، کبھی عبادات پر، کبھی عقائد پر، کبھی نظریات پر، اور عجیب و غریب بے تکی باتیں جو ایسے لوگوں کے لیے بڑی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں جن کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں بہت بعد زمانی ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، 1450 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر لمحہ جو حضور کے قریب ہوتا ہے وہ زیادہ برکات حاصل کرتا ہے۔ تو یوں زمانہ درمیان آیا، وہ ایک عرب شاعر نے کہا تھا، کنّا کزوج حمامۃ فی ایکۃ متمتعین بصحۃ و شبابی، کہ ہم تو ایک کبوتروں کے جوڑے کی طرح آپس میں محبت کرنے والے اور مل کر ایک گھونسلے میں، ایک گھر میں مل کر ہنسی خوشی رہنے والے اور پیار کرنے والے لوگ تھے۔ دخل الزمان بنا وفرق بیننا، زمانہ ہمارے درمیان آ گیا اور اس نے ہمیں جدا جدا کر دیا۔ ان الزمان مفرق الاحباب، یقیناً زمانہ دوستوں کو دوستوں سے الگ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے یا زمانہ ہے یا دور ہے، یہ مرور زمانہ بھی بڑے فاصلے بڑھا دیتا ہے۔ کہاں وہ خوش نصیبی کہ لوگ گھر سے اٹھتے اور مسجد نبوی میں جا کر مجلس نبوی سے سینے منور کرتے اور دلوں کو شاد کرتے اور آنکھوں کو روشن کرتے، اور کہاں اب یہ زمانہ کہ اب دنیا کو عجیب طرح کی حماقتوں میں پھنسا دیا گیا ہے۔ یعنی ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے بھٹکایا جا رہا ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی لیتے ہیں، یا اب میلاد شریف کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو میلاد کے جلسے ہوں گے، بعض میں تو بہت اچھی قرأت ہوگی، بڑی خوبصورت نعتیں پڑھی جائیں گی، لیکن اکثر جلسوں میں بھی آپ دیکھیں گے
کہ بہت سے کام ایسے کیے جائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ کوئی بھی امر جو خلاف سنت ہوگا، خلاف شریعت ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اور یہ سارا جو یہودی اور نصرانی قوتیں ہیں، یہ مل کر اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں کہ اگر کوئی کافر نہیں ہوتا، دین سے باہر نہیں جاتا، تو کم از کم دین پر بھی اس کا مکمل اعتماد نہ رہے، یا اگر اس کے اعتماد میں فرق نہیں پڑتا تو عمل ہی دین پر کرنا چھوڑ دے، بے عملی کا شکار ہو جائے۔ جتنا نقصان ہو سکے اتنا وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہماری بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے محبت استوار نہ ہو، ایمان کچھ معنی نہیں رکھتا۔ ایمان کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق استوار ہو جائے۔ اللہ سے تعلق کا سبب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے، اللہ کی خبر بھی حضور سے ملتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں دعوی محبت ہوتا ہے، دعوی عشق ہوتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے محبت ہے، عشق ہے۔ محبت اور عشق جو ہوتا ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ ایک عربی شاعر نے ایک مصرع کہا، فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے، بالکل وہ کرتا ہے جو وہ کہتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا غلام بن جاتا ہے۔ اردو شاعر نے کہا تھا، محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا۔ یعنی محبت یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا کا غلام ہو جائے، آپ کی پسند کے تابع ہو جائے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک پہ گراں گزرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم محبت کے دعوے کے ساتھ میلاد کے جشن کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو ہر بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس میں کتنی ایسی حرکات کی جاتی ہیں جو بارگاہ نبوی میں بے ادبی شمار ہو۔ یہ بارگاہ تو ایسی عالی ہے کہ ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر ہے، تو زمین پر زیر آسمان ہے، لیکن اس کے آداب و قواعد عرش سے بھی نازک تر اور حساس ہیں۔ قرآن کریم کے مخاطب جو لوگ تھے، مخاطب اول، وہ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام میں وہ مہاجرین شامل تھے جنہوں نے 13 برس مکی زندگی کے دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں، پھر گھر بار چھوڑ کر قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی معیت میں، آپ کی خدمت عالی میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، غزوات میں داد شجاعت دی، جان نثار کی، اولادیں قربان کی، گھر مال جائیدادیں چھوڑ دیں۔ وہ انصار مدینہ تھے کہ جب روئے زمین کا سارا کفر حضور کے خلاف تھا اور اسلام کا نام لینا گویا خود کو تلوار کی باڑ پر رکھنے کے برابر تھا، خودکشی سمجھی جاتی تھی، تو انہوں نے اپنے سینے کھول دیے، گھر کھول دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم اپنی جانیں نچھاور کریں گے، اولادیں قربان کر دیں گے، اور آپ کی خدمت کا حق ادا کریں گے۔ یہ لوگ تھے مخاطبین اول قرآن کے۔ اب انہیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس بات کا خیال رکھو کہ کہیں تمہاری آواز آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچو
تو اس بات کا لحاظ رکھو کہ بات کرتے ہوئے تمہاری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، اور اگر بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری ساری نیکیاں ضبط کر لی جائے گی، تمہارے جہاد، تمہارے غزوات، تمہاری ہجرتیں، تمہاری قربانیاں، کسی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اللہ کریم ساری ضبط فرما دے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور بعض علماء نے انتم لا تشعرون کا جو عطف ہے وہ لا ترفعوا اصواتکم کو قرار دیا کہ غیر شعوری طور پر بھی اگر آواز بلند ہو گئی تو تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ حضور سورہ حجرات میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک میں موجود تھے، درمیان میں ایک دیوار ہی تھی، باہر ایک صحابی کھڑے تھے جو باہر سے آئے، وہ مویشیوں کے چروائے تھے، اپنا ریوڑ مویشی کسی کے پاس چھوڑ کر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، بارگاہ نبوی میں آئے، حضور حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما تھے، انہیں جلدی تھی واپس جانے کی، تو انہوں نے دیوار کے باہر سے آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، میری گزارش سنیے، تو اللہ کریم نے سختی سے منع فرما دی۔ ینادونک من وراء الحجرات، یہ ایسے نادان ہیں کہ دیوار کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں، اور قرآن نے یہ ادب سکھایا کہ انہیں چاہیے تھا کہ انتظار کرتے حتی تخرج الیہم، کہ حضور حجرہ مبارک سے باہر بھی تشریف لاتے اور کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے تو یہ بات کرنے کی جرات نہ کرتے، جب تک آپ اپنی مرضی سے اس کی طرف متوجہ ہوتے تو پھر اپنی بات عرض کرتے۔ فرمایا اکثرہم لا یعقلون، یہ تو بہت بڑی جہالت، بہت بڑی نادانی، حالانکہ وہ بہت مخلص صحابی تھے اور دینی مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے۔ یعنی وہاں محبت اور عشق جو ہے وہ بھی ادب کا پابند ہے، محبت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، محبت بھی ویسے کی جائے گی جیسے اس بارگاہ سے، اس دربار سے اجازت ملے۔ اب ایک شخص دیوار کے باہر سے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گزارش سنیے، تو اللہ کریم ناراض ہو جاتے ہیں، اور ایک یہاں سے لاؤڈ سپیکر لگا کر کہتا ہے کتنا فاصلہ ہے۔ اور پھر ہم ایسے، یعنی ہماری حماقت کی حد یہ ہے کہ ہم اس پر ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں، گستاخی بھی کرتے ہیں اور ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں۔ یہ ساری جہالتیں ہم میں کہاں سے آ گئیں؟ یہ ساری جہالتیں، یہ ساری قباحتیں یہی یہود و نصارہ کے پھیلائے ہوئے پراپوگنڈے کا اثر ہے کہ کم از کم اگر مسلمان عقیدے سے دور نہیں ہوتا تو اس کو ایسے اعمال میں، ایسے کاموں میں پھنسا دو۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بعض علماء حضرات بھی اس کی تاکید کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نعت ہوتی ہے اظہار محبت کے لیے، خود بارگاہ رسالت پناہی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نعت پیش کی، اور صحابہ کرام نے نعت پیش کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نعت بہت مشہور ہے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر لگتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بعض باتوں کا حکم بھی دیا۔ مشرکین مکہ نے حضور کی شان میں گستاخی کر کے شعر کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو حکم دیا کہ مکہ والوں کی ہجو لکھو۔ تو یہ سب ثابت ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں اس طرح سے وہ گا گا کر پڑھتے ہوں گے جس طرح آج ہم نعت پڑھتے ہیں، یا جس طرح آج یہ فلمی دھنوں پر اور فلمی گیتوں پر نعت لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے؟ اس طرح کوئی بارگاہ رسالت میں پڑھتا ہوگا جب اللہ کا حکم ہے کہ آواز، حضور کی آواز سے آواز بلند نہ کرو؟ تو نعت پڑھنے کا بھی ایک ادب ہے، نعت لکھنے کا بھی ایک کرینہ ہے، ایک سلیقہ ہے، اور ہر معاملے میں
سب سے مقدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور احترام اور آپ کی عظمت کی جو اقدار ہیں، آپ کی عظمت کی اقدار، ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ حتیٰ کہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہی حکم ہے، روضہ اطہر پر بھی آواز بلند کرنا وہی جرم ہے جو حضور کی بارگاہ میں جو جرم ہے۔ اور بڑی عجیب بات، جو معجزہ خود میں نے دیکھا، مسجد نبوی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام کی توسیع ہو رہی تھی، اور اس دوران وہ مسلسل کئی برس ہوتی رہی اور کئی بار حاضری نصیب ہوئی۔ تو ایک سال ہم نے دیکھا کہ وہ بنیادیں، جو ستونوں کی بنیادیں انہوں نے اس طرح سے بنائی کہ بڑے بڑے لمبے کٹر انہوں نے لگائے، اور میرے خیال میں وہ 70-75 فٹ اندازاً وہ لمبے تھے، 70-75 فٹ گہرائی تک انہوں نے ان کٹر سے کھودا، اور وہاں سے وہ جو ستون ہے مسجد نبوی کی، ان کی بنیادیں بھر کر لائے۔ اب چاروں طرف وہ کام شروع تھا، اور وہ بڑے بڑے لمبے 70-100 فٹ کے کٹر تھے، اور ان پر ایک اوپر لوہے کا بہت بڑا وزن کو تقریباً میں نے پوچھا تو ان کو وہ بتاتے تھے کہ یہ 20 من اس کا وزن ہے۔ وہ کرین اٹھاتی تھی اوپر اور پھر اس کو زور سے اس پر چھوڑ دیتی تھی، اس پر لگتا تھا، اس طرح وہ زمین میں دھستا جاتا تھا۔ تو اتنا شور ہوتا تھا پورے شہر مدینہ منورہ میں کہ وہ کتنے وہ لگے ہوئے تھے سینکڑوں کے حساب میں، اور ٹھکا ٹھک وہ اس پہ وہ لگ رہے تھے تھوڑے۔ لیکن جب بھی مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے دروازے سے اندر ہو جائے آپ تو کوئی آواز نہیں ہوتی۔ یعنی میں نے بارہا تجربہ کیا کہ سارے شہر میں ان مشینوں کا شور گونج رہا ہے، سارے شہر میں اس کھدائی کا شور گونج رہا ہے، لیکن جیسے آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں کوئی آواز نہیں۔ وہ جو حد ادب ہے اللہ کریم نے اس طرح سے قائم رکھی ہوئی تھی، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے خود دیکھا۔ بھول جاتا تھا بندہ مسجد کے اندر، بالکل یاد نہیں رہتا تھا کہ باہر مشینیں لگی ہوں۔ دوبارہ جب باہر نکلتے تو خیال آتا کہ یار باہر تو بڑا شور ہے، لیکن بالکل پتہ نہیں چلتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد روضہ اطہر کے سامنے گلی تھی، گلی کے باہر گھر تھے۔ اس گھر میں کسی خاتون نے دیوار میں ایک کیل ٹھونکا اور ٹھک ٹھک کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا، اور آپ کا پیغام یہ تھا، لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام نہ کرو، آپ کو ایذا، یہ ٹھک ٹھک کیوں کر، گلی کے پار گھر تھا کہ وہاں ٹھک ٹھک کیوں کر رہی۔ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا، اس وقت مسجد نبوی میں کنکریاں پڑی ہوئی تھیں نیچے، حضور کے زمانے مبارک میں بارش ہوئی اور چھت مبارک ٹپکی اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی امامت فرمائی، اور آپ کا پیشانی انور، رخ انور جو ہے وہ گیلا ہو گیا، مٹی گیلی تھی نیچے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس پہ ہم اگر اجازت ہو تو کچھ کنکریاں لا کے ڈال دیں تاکہ کیچڑ نہ بنے۔ تو حضور نے اجازت دی، تو پہلا فرش وہ تھا کہ وہ باہر سے کنکریاں چن کر مسجد نبوی میں بچھائی گئی۔ تو وصال علی کے بعد کوئی شخص باہر سے، کوئی اعرابی آیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے، اس نے کسی سے بات کی اور اس کی آواز بلند ہوئی، تو آپ تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑے تھے، آپ نے نیچے سے کنکری اٹھا کر اسے ماری۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اشارے سے بلایا اور آرام سے پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے عرض کی حضرت بدوی ہوں، جنگل سے آیا ہوں، اس کام سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھ بدوی اور جنگلی نہ ہوتا اور مجھے یہ خیال آتا کہ تجھے آداب کا پتہ نہیں تو میں تجھے درے مرواتا۔ تو اتنی بلند آواز سے بارگاہ اقدس میں بات کر رہا ہے۔ یعنی اب بارگاہ اقدس کے اس ادب کو دیکھیں اور ہم اپنے کردار کو دیکھیں تو ہمیں یہ لوگوں نے کیا تماشا بنا دیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں اس طرح کے مشورے دیتے ہیں
کہ ہم جو محبت کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی گستاخی کا عنصر آ جاتا ہے. یہ کسی ایک بندے یا کسی ایک فرقے یا کسی کے طنز کی بات میں نہیں کر رہا. میں پوری دیانتداری سے خالص اللہ کے لیے سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. کیونکہ یہ طریقے واردات جو قرآن کریم نے بتایا، وقال طائفۃ من اہل الکتاب، یہود و نصارہ کی ایک جماعت نے یہ طے کر لیا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ صبح تو لوگوں سے مل کر اور مسلمانوں سے مل جاؤ اور ان سے کہو ہم نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لو، ان کے ساتھ نماز روزہ سیکھنا شروع کر دو. وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، وبالآخر انکار کر دو، کہو یار اس میں تو یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، آپ نے یہ صحیح اسلام کا یہ حکم درست نہیں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. تو تمہارے اس انکار کر دینے سے ہو سکتا ہے لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کچھ مسلمان بھی گمراہ ہو جائیں، کوئی مسلمان بھی مرتد ہو جائیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کبھی اعتبار نہ کرو سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کے تابع، جو یہودی یا نصارہ ہو جائے اس کے ساتھ اپنا اس پر اعتبار کرو، دوسروں پہ نہ کرو. فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے پہلے شیطان سارے مکر کرتا چلا آ رہا ہے اور تمہیں بھی وہی سکھا رہا ہے اور تم بھی کر کے دیکھ لو. لیکن حق یہ ہے قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت وہی ہے جو اللہ کریم نے ارشاد فرما دی، جو اتباع محمد الرسول اللہ ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پہنچا دی، ہدایت کی بات وہی ہے. اس کے خلاف جو بھی کرے گا وہ ہدایت نہیں ہوگی. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. فرمائے ان یہود اور نصارہ کو اب یہ بڑا بخل ہے کہ بھئی یہ ولایت، یہ نبوت، یہ سرداری، یہ عظمت یہ ہمیں ملنی چاہیے تھی، تو یہ ادھر کیسے چلی گئی؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو نبوت چلی وہ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اس طرح سے. تو عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے وہ اسی نسل میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا. تو ان کے جو 12 بیٹے تھے، 12 قبائل بنے، پھر آگے پھیل کر یہ قوم بنی. تو تمام انبیاء انہی میں آتے رہے. آخر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، امام الانبیاء مبعوث ہوئے، اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو تھی لیکن آپ اسحاق علیہ السلام کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اب یہود بے بہبود کو اور نصارہ کو یہ دکھ لگ گیا کہ یہ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تو نہیں ہے، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور یہ ہمارے قبیلے سے تو سرداری چلی گئی اور کسی نہ کسی طرح سے اب مخالفت کی جائے. تو فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ ان الفضل بید اللہ، یہ تو عظمت تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے. تمہارے مشورے کا وہ محتاج نہیں ہے، نہ تمہاری رائے پر اس نے کسی کو عطا کرنی ہے، نہ تمہارے کہنے پر کسی کو فضیلت مل سکتی ہے. یہ تو اس کی عطا ہے، اور اس نے صدیاں بعد صدیاں، نسلاً بعد نسلاً، کب سے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تم کو نوازا، اور تم گستاخیاں کرتے رہے، تم پر عذاب آتے رہے، تم تباہ ہوتے رہے، تمہاری شکلیں مسخ ہوتی رہیں، تم بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں تبدیل ہوتے رہے، پھر بھی وہ رحم فرماتا رہا، اور نئے نبی تمہاری خاندانوں میں مبعوث فرماتا رہا، تمہیں توبہ کی دعوت دیتا رہا، تمہیں اصلاح کی دعوت دیتا رہا. یہ اس کا احسان تھا، یہ تمہارا کمال نہیں تھا. اور جب اس نے چاہا، تکمیل نبوت چاہی، اور آخری نبی ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے اور ہمیشہ تک کے لیے
آخری کتاب اور آخری نبی اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مبارک سے بھیج دیا۔ یہ تو اس کے ازل کے فیصلے ہیں۔ جب مخلوق پیدا کی گئی، جب ارواح پیدا کی گئی، تب انبیاء منتخب کر لیے گئے، اور اس وقت ساری مخلوق سے جب عظمت الہی کا عہد لیا گیا تو انبیاء علیہ السلام سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا۔ تو یہ تو عہد الست کی باتیں ہیں، تم آج اس کی مخالفت کر کے کیا کمال ہوگے؟ اور یہ یاد رکھو، ان الفضل بید اللہ، عظمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، کہ وہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، بہت بڑے کرم کا مالک ہے، اس کی اپنی بارگاہ کے فیصلے ہیں۔ اور جسے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ چاہتا ہے جسے اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ گویا عظمت رحمت الہی ہے، اور رحمت الہی ہمیشہ اطاعت الہی اور اتباع نبوت میں ہوتی ہے۔ یہ بڑی یاد رکھنے کی بات ہے کہ عظمت جو ہے نبی کو ملتی ہے، نبوت کی عظمت، اور نبی کے متبعین کو جس طرح صحبت پیغمبر سے صحابی بنتے ہیں، تابعین بنتے ہیں، تبع تابعین بنتے ہیں، اسی طرح امت میں اللہ کے نیک بندے ولی اللہ ہوتے ہیں۔ لیکن ولایت کی شرط کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت ہمیشہ حضور کے اتباع سے اور خالص اور کھری اطاعت سے نصیب ہوتی ہے۔ تو جسے اطاعت نبوی نصیب نہیں، اتباع نبوی نصیب نہیں، یا جس کا عقیدہ درست نہیں یا عمل درست نہیں، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ہمارا رواج یہ ہے کہ ہم ہر پاگل کو، یا جو کپڑے پھاڑ دے، یا جو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جائے، یا جو ایک دربار بیٹھ کر 4 تسبیحاں گلے میں ڈال کر بیٹھ جائے، ہم سمجھتے ہیں یہ ولی ہو گیا۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کے دروازے پہ لمبے پڑ جاتے ہیں کہ اب یہ ساری مشکلات یہ حل کرے گا۔ مخلوق کی کیا مشکلات حل کرے گی؟ اگر کوئی ولی اللہ ہے بھی تو ہمیں اس سے ہدایت لینی ہے۔ اگر اس کے پاس حضور کا دیا ہوا علم ہے، حضور کے بتائے ہوئے عقائد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت ہے، تو ولی سے جو فیض حاصل کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اتباع سنت نصیب ہو جائے، ہمارا بھی عقیدہ درست ہو جائے، ہمارا بھی عمل صحیح ہو جائے۔ رہا دنیا کا معاملہ تو اس کے لیے کسی ولی کی منت کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو کفار کو بھی رزق بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، کافروں کو حکومتیں بھی دے رکھی ہیں۔ کافروں کو کس ولی، کافروں کی سفارش کون ولی اللہ کر رہا ہے کہ انہیں حکومتیں ملی ہوئی ہیں؟ دنیا کا ایک نظام ہے، اس نے رزق، صحت، عمریں، بیماریاں، خوشیاں، دکھ، ہر چیز بانٹ دی ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کا لینا ہے اور چلا جانا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے، یہ موسم کو کتنی سردیاں تھیں، آج تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سردی آئی ہی نہیں، گرمی آ جائے گی، پھر گرمی چلی جائے گی، سردی آ جائے گی۔ کتنی خشک سالی تھی، آج جگہ جگہ پہاڑوں میں چشمے جاری ہو گئے۔ یہ حالات بدلتے چلتے رہتے ہیں، یہ قدرت کا اپنا نظام ہے۔ اب دیکھنا، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان تبدیلیوں میں گرمی ہو یا سردی، رزق زیادہ ہو یا کم ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، خوشی ہو یا غم ہو، اس میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کر رہا ہوں یا نہیں۔ جو دیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ کیسا ہے، میرا معاملہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر حضور کا اتباع نصیب ہے، اللہ کی اطاعت نصیب ہے، تو گرمی سردی گزر جائے گی، بھوک افلاس گزر جائے گا، بیماری بھی گزر جائے گی، وقت بدل جائے گا۔ اور اگر حضور کی غلامی اور آپ کا اتباع نصیب نہیں ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے، تو پھر دنیا کی حکومت بھی مل جائے تو کیا فائدہ؟ وہ تو چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، دنیا بھی رہ جائے گی، حکومت بھی رہ جائے گی، اور بندے کو اللہ کے حضور میں جواب دینا ہوگا۔ تو فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، جس پر بہت مہربانی کرتا ہے اسے اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتے۔ اس کی رحمت یہ ہے
کہ عقیدہ اور ایمان صحیح ہو جائے، اس کی رحمت یہ ہے کہ اعمال حضور کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑی مہربانی، بہت بڑے فضل اور بہت بڑی عطا کا مالک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی